اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں سید خرم سلیم جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل چینل۔ دوستوں، آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کی عقل کی عدالت میں ایک ایسا سوال رکھنے جا رہا ہوں جو شاید آپ کے پورے سیاسی اور مذہبی شعور کی بنیادیں ہلا کر رکھ دے گا۔ آج پوری دنیا یہ سمجھتی ہے اور ہمیں ہر روز میڈیا کے ذریعے یہ باور کرایا جاتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی مظلوم فلسطینیوں کا، اگر کوئی تڑپتے ہوئے غزہ کے بچوں کا سچا ہمدرد اور ان کا بدلہ لینے والا ہے تو وہ صرف ایران ہے۔ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایران قدس کی آزادی کے لیے تڑپ رہا ہے، مچل رہا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھا ہے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ تصویر جتنی خوبصورت بنا کر دکھائی جاتی ہے، اس کے پیچھے کی حقیقت اتنی ہی ہولناک اور غدارانہ ہے؟ ابھی محض 3 دن پہلے جب امریکہ نے ایران پر حملے کیے تو پوری امت مسلمہ یہ امید لگائے بیٹھی تھی کہ اب ایران جوابی وار کرے، اب ایران کے میزائل اسرائیل کے تل ابیب اور حائفہ پر گریں گے اور غزہ کے مظلوموں کا بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن جواب میں کیا ہوا؟ اور ایران نے اسرائیل پر حملہ کرنے کی بجائے اردن، بحرین، قطر، کویت اور عمان جیسی خلیجی عرب ریاستوں پر میزائلوں اور ڈرونز کی برسات کر دی۔ یعنی جہاں نہتے مسلم ملک بستے ہیں، نشانہ وہ بنے۔ دشمن اسرائیل تھا لیکن مارے معصوم عرب مسلمان گئے۔ اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب بھی ایران پر کوئی مشکل آتی ہے یا جب بھی ایران اسرائیل پر کوئی نام نہاد حملہ کرتا ہے تو دنیا کے سامنے ایک جھوٹی لکھی لکھائی اور پہلے سے طے شدہ سٹیٹمنٹ پاس کر دی جاتی ہے کہ لوگوں دیکھو، ہم نے اپنے فلاں کمانڈر کا بدلہ لے لیا، ہمارا حساب برابر ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، کیا کائنات میں کبھی ایسا بدلہ بھی دیکھا ہے آپ نے؟ جہاں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہو، جہاں حملے سے پہلے دشمن کو بتا دیا جاتا ہو کہ ہم اتنے بجے میزائل پھینکیں گے اور آپ اپنے ڈیفنس سسٹم آن کر لیں۔ یہ بدلہ نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ ایک طے شدہ اسکرپٹ ہے، یہ ایک اسٹریٹجک سودے بازی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران، امریکہ اور اسرائیل یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ یہ تینوں اوپر سے دشمن اور اندر سے ایک ہی سکے کے رخ ہیں۔ ان کا اصل مقصد، ان کا مشترکہ ہدف اسرائیل کی تباہی نہیں بلکہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے معصوم مسلمانوں کا خون بہانا اور خطے کو فرقہ واریت کی آگ میں جھونکنا ہے۔ آج میں اپنے پاس سے کوئی جذباتی بات نہیں کروں گا، آج میں آپ کو ایک ایسی کتاب کے سفر پر لے کر جاؤں گا جس کے دستاویزی حقائق جان کر آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ میرے پاس جو کتاب ہے اس کا نام ہے ٹریچرس الائنس، دا سیکرٹ ڈیلنگ آف ایران، اسرائیل اینڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹس، غدارانہ اتحاد ایران، اسرائیل اور امریکہ کے خفیہ سودے۔ اور اس کا مصنف کوئی سنی مورخ، کوئی سعودی تجزیہ کار یا کوئی مغربی ایجنٹ نہیں ہے، اسے لکھنے والا خود ایک ایرانی نژاد امریکی محقق ہے جس کا نام ہے ٹریتا پارسی۔ یہ وہ شخص ہے جو واشنگٹن میں بیٹھ کر ایرانی حکومت کی لابی چلاتا رہا ہے اور تہران کے صدارتی محل سے لے کر وائٹ ہاؤس کے خفیہ تہہ خانوں تک اس کی براہ راست رسائی رہی ہے۔ یہ کتاب پورے 367 صفحات پر مشتمل ہے اور آج میں اس کتاب کا پورا کچا چٹھا، ایک ایک باب، ایک ایک صفحہ نمبر اور وہ سنسنی خیز خفیہ سودے آپ کے سامنے رکھوں گا جو یہ ثابت کر دیں گے کہ جس ایران کے پیچھے پورا شیعہ مذہب اندھی عقیدت میں چلتا ہے، اس کا اصل چہرہ اور اصل مقصد کیا ہے۔ دوستوں، اب ذرا اس کتاب کے ایران کانٹرا افیئر پر جائیے۔ صفحہ نمبر 114 سے لے کے 122 تک ٹریٹا پارسی نے تاریخ کے اس سب سے بڑے موڑ کا پردہ چاک کیا ہے جسے ایران کانٹرا سکینڈل کہا جاتا ہے۔ یہ 1980 کی دہائی کا دور تھا جب ایران اور عراق کی ہولناک جنگ چل رہی تھی۔ ایک طرف تہران کے مائکرو فون سے آیت اللہ خمینی امریکہ کو
شیطان بزرگ اور اسرائیل کو شیطان کوچک کہہ رہے تھے، اور دوسری طرف بند کمروں میں کیا ہو رہا تھا۔ ریتا پارسی لکھتا ہے کہ ایران کو عراقی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید امریکی ہتھیاروں اور اینٹی ٹینک میزائلوں کی شدید ضرورت تھی، جو وہ ڈائریکٹ نہیں خرید سکتا تھا۔ تب تاریخ کا سب سے غدارانہ سودا طے پایا۔ اسرائیل نے امریکہ سے ہتھیار خرید کر خفیہ طور پر ایران کو سپلائی کیے، اور ایران نے اس کے عوض اسرائیل کو کروڑوں ڈالر ادا کیے۔ ٹریٹا پارسی صفحہ نمبر 116 پر لکھتا ہے، اسرائیل واز دا ایکٹیو انسٹیگیٹر آف دا arms sales to Iran. Even when Washington hesitated, Tel Aviv pushed for the deliveries to keep Tehran afloat. اسرائیل ایران کو ہتھیار بیچنے کا اصل محرک تھا۔ جب واشنگٹن ہچکچاتا تھا تو تل ابیب دباؤ ڈالتا تھا تاکہ تہران کو عراقی فوج کے خلاف سہارا دیا جا سکے۔ ذرا سوچئے، جو خمینی پبلک میں اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کے نعرے لگواتے تھے، وہ اسرائیل کے دیے ہوئے ہتھیاروں سے ایک اور مسلم ملک عراق کے مسلمانوں کا خون بہا رہے تھے۔ دوستو، اب ذرا اس کتاب کے تاریخی تسلسل کو سمجھیے۔ ٹریٹا پارسی اپنی ریسرچ کا آغاز 1979 کے اسلامی انقلاب سے نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمیں اس سے پہلے کے دور میں لے کر جاتا ہے، جب ایران پر شاہ ایران کی حکومت تھی۔ آج کی نسل شاید یہ نہیں جانتی کہ 1979 سے پہلے ایران اور اسرائیل خطے کے سب سے قریبی آفیشیل اور اسٹریٹجک دوست تھے۔ ٹریٹا پارسی کتاب کے باب نمبر 2 اور 3 میں لکھتا ہے کہ اسرائیل کی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی موساد اور شاہ ایران کی انتہائی ظالم خفیہ ایجنسی سواق مل کر خطے میں عربوں کے خلاف کام کرتی تھیں۔ ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک، ان کی فوجیں، ان کے سفارتکار ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ 1979 میں جب خمینی کا انقلاب آیا تو یہ پورا نیٹ ورک راتوں رات تباہ ہو گیا اور ایران اسرائیل کا جانی دشمن بن گیا، لیکن کتاب کے صفحہ نمبر 80 سے لے کے 95 پر ٹریٹا پارسی نے اس مغالطے کے پڑخچے اڑا دیے۔ وہ لکھتا ہے کہ انقلاب کے بعد ایران نے صرف باہر کا سائن بورڈ تبدیل کیا تھا، نعرے بدل دیے، جھنڈے جلا دیے، لیکن پس پردہ جو سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کا بنیادی ڈھانچہ تھا وہ وہیں کا وہیں رہا۔ کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ دوستوں، اب آگے بڑھتے ہیں، جہاں اسرائیل کی ایک خفیہ سیکیورٹی پالیسی کا ذکر ہے جسے پیری فری ڈاکٹرائن کہا جاتا ہے۔ اسرائیل کا یہ اصول تھا کہ اپنے ارد گرد کے عرب ممالک جیسے عراق، مصر، سعودی عرب کو کمزور کرنے کے لیے ان کے پیچھے موجود غیر عرب ممالک جیسے ایران کے ساتھ خفیہ گٹھ جوڑ برقرار رکھا جائے۔ اور ٹریٹا پارسی نے یہ ثابت کیا ہے کہ 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد بھی یہ گٹھ جوڑ ختم نہیں ہوا۔ کتاب کے باب 9 میں ایک ایسا انکشاف ہے جو آپ کو ہلا کر رکھ دے گا۔ 1981 میں جب اسرائیل نے عراق کے نیوکلیئر ری ایکٹر اوسیراک پر بمبارمنٹ کر کے اسے تباہ کیا تاکہ کوئی مسلم ملک نیوکلیئر پاور نہ بن سکے، تو اس حملے میں اسرائیل کی مدد کس نے کی تھی؟ ٹریٹا پارسی صفحہ نمبر 132 کے آس پاس واضح لکھتا ہے کہ ایران کے لڑاکا طیاروں نے اس حملے سے پہلے عراق کی جاسوسی کی تھی، اور کعبے کا طواف کرنے کا دعویٰ کرنے والے ایران نے وہ تمام نقشے اور فوجی معلومات اسرائیل کو فراہم کی تھیں تاکہ اسرائیل عراق کے نیوکلیئر پروگرام کو ملیہ میٹ کر دے۔ یہ ہے ان کی اصل حقیقت۔ ان کا اصل نشانہ کبھی اسرائیل تھا ہی نہیں۔ ان کا اصل ہدف ہمیشہ سے عرب اور سنی مسلمانوں کی طاقت کو توڑنا تھا۔ دوستو، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب اس کتاب کے باب نمبر 15 اور 16 پر آئیں۔ یہ وہ دور ہے جب سن 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر اور 2003 میں عراق پر حملہ کیا۔ نعروں کے حد تک تو ایران کہتا رہا کہ وہ امریکہ کے خلاف ہے، لیکن ٹریٹا پارسی بند کمروں کی وہ حقیقت سامنے لاتا ہے
کہ امریکہ کبھی بھی افغانستان میں طالبان کو اور عراق میں صدام حسین کو اتنی آسانی سے شکست نہیں دے سکتا تھا اگر ایران پس پردہ امریکہ کی مدد نہ کرتا۔ ایران نے افغان جنگ کے دوران امریکہ کو اپنی فضائی حدود یعنی کہ ایئر سپیس استعمال کرنے کی اجازت دی، اپنی انٹیلیجنس سروسز امریکی فوج کے ساتھ شیئر کیے اور عراق پر امریکی قبضے کو آسان بنانے کے لیے اندرونی طور پر عراق کے سیکیورٹی نظام کو کمزور کیا۔ زبان پر مرگ بر امریکہ اور عملاً 2 مسلم ممالک کو ملبے کا ڈھیر بنانے کے لیے امریکہ کا سہولت کار بننا، یہ ہے اس ایرانی نظام کا اصل چہرہ۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس کتاب کے سب سے بڑے اور سب سے ہولناک اور آخری دھماکے پر، جو ایران کے مقاومت، فلسطین دوستی اور قدس کی آزادی کے غبارے سے ساری ہوا نکال دیتا ہے۔ یہ مئی 2003 کا ایشوز دور تھا جب امریکہ نے عراق پر حملہ کر کے صدام حسین کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ تہران کے ایوانوں میں اس وقت خوف کی ایک لہر دوڑ گئی تھی کہ افغانستان اور عراق کے بعد اب اگلا نمبر ایران کا ہے۔ اپنی جان اور اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے تہران کے حکمرانوں نے سوئٹزرلینڈ کے سفارت خانے کے ذریعے واشنگٹن کو ایک خفیہ فیکس پروپوزل بھیجا، جسے تاریخ میں گرینڈ برگین، سب سے بڑا سودا کہا جاتا ہے۔ ٹریٹا پارسی نے اس خفیہ خط کے اصل متن اور انکشافات کو سامنے رکھ کر دنیا کو حیران کر دیا۔ ایران نے اس مکتوب میں امریکہ کو یہ پیشکش کی کہ اگر امریکہ تہران کی حکومت کو تسلیم کر لے، انہیں سیکیورٹی کی ضمانت دے اور پابندیاں ہٹا دے تو ایران بند کمرے میں ان شرائط پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہے۔ پہلی شرط، ایران فلسطین کی حماس اور لبنان کی حزب اللہ کی تمام مالی، سیاسی اور عسکری امداد مکمل طور پر بند کر دے گا اور ان پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے انہیں مکمل طور پر غیر مسلح کر دے گا، ڈس آرم، یعنی انہیں صرف ایک عام اور ضرور سیاسی جماعت بنا دے گا۔ دوسری شرط کیا تھی؟ ایران اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی ہر قسم کی مسلح مزاحمت کو روکنے میں امریکہ کا باقاعدہ سہولت کار بنے گا اور سیکیورٹی ڈیل کا حصہ بنے گا۔ تیسری شرط، ایران اپنے پورے نیوکلیئر پروگرام کو امریکی اور بین الاقوامی شرائط کے مطابق منجمد کر دے گا۔ دوستو، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ان الفاظ پر غور کیجئے جو حماس اور جو حزب اللہ آج یہ سمجھتی ہے کہ ایران ان کا سب سے بڑا سرپرست اور مددگار ہے۔ کیا انہیں معلوم ہے کہ سن 2003 میں تہران نے واشنگٹن کی دہلیز پر اپنی جان بچانے کے لیے ان کی قربانی کا پورا سودا تیار کر لیا تھا؟ یہ خط تو اس وقت کے امریکی صدر جارج بش کے تکبر کی وجہ سے مسترد ہو گیا، ورنہ ایران تو کب کا فلسطین کا سودا کر کے اسرائیل کی گود میں بیٹھ چکا ہوتا۔ یہ ہے کڑوا اور دستاویزی سچ جو ٹریٹا پارسی نے پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کیا ہے۔ دوستو، میری اس تفصیلی گفتگو اور اس ریسرچ کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا یا کوئی فرقہ واریت پھیلانا ہرگز نہیں ہے۔ میں خود ایک سید ہوں اور سادات کا یہ فرض ہے کہ وہ امت کے سامنے سچ رکھیں، مذہب کو اور جیو پالیٹکس کو ہوش کی آنکھ سے دیکھیں۔ یہ معصوم لوگوں کی عقیدتوں سے کھیلنے کا ایک سیاسی کھیل ہے۔ ٹریٹا پارسی کی کتاب ٹریچیریس الائنس آج ہر اس شخص کے لیے ایک آئینہ ہے جو ایران کو اسلام کا قلعہ سمجھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں اور ان کے مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کا اصل مقصد خطے میں اپنا سیاسی غلبہ پانا ہے، چاہے اس کے لیے انہیں کتنے ہی معصوم مسلمانوں کا خون کیوں نہ بہانا پڑے۔ میں آپ کے سامنے تمام حوالے، صفحہ نمبر اور پبلشر کی تفصیلات نیچے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں تاکہ آپ خود جا کر اس کتاب کو پڑھیں اور سچ کا فیصلہ خود کریں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ ایران اور اسرائیل کی دشمنی کوئی نظریاتی جنگ ہے یا یہ صرف ایک سیاسی ڈرامہ ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو میری یہ علمی اور تحقیقی کاوش پسند آئی ہے
تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، جبر نہیں ہے اگر آپ کا دل کرے۔ اپنے بھائی سید خرم سلیم جعفری کو اجازت دیجئے، والسلام۔